بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 81 الابواب والغلق للکعبۃ والمساجد، یعنی کعبہ اور مسجد کے دروازے اور تالے۔ عنوان باب میں لکھا ہے، ابو عبداللہ بخاری نے کہا اور عبداللہ بن محمد نے مجھ سے کہا کہ سفیان نے ابی جریح سے روایت کرتے ہوئے ہمیں بتلایا، کہا ابن ابی ملیکہ نے مجھ سے کہا، عبد الملک، کاش آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجدیں اور ان کے دروازے دیکھیں۔ حدیث نمبر 468۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے اور حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان بن طلحہ اندر گئے اور پھر دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ دیر ٹھہرے، پھر نکلے۔ حضرت ابن عمر کہتے تھے، میں جلدی سے آگے بڑھا اور حضرت بلال سے پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، کس جگہ؟ کہا، ان ستونوں کے درمیان۔ حضرت ابن عمر کہتے تھے، مجھ سے رہ گیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی۔ تشریح باب نمبر 81 میں مسجد کے دروازوں اور تالوں وغیرہ کے متعلق اہتمام کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ چوپٹ کھلے رہیں جیسے اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے۔ عنوان باب کی اصل غرض و غایت واضح کرنے کے لیے ہی اس میں بطور تعلیق کے ابن ابی ملیکہ کا حوالہ نقل کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مسجد میں دروازے قابل دید چیز تھی، وہ ان کا خاص اہتمام رکھتے تھے، یعنی با اعتبار صفائی کے اور با اعتبار حفاظت کے۔ روایت نمبر 468 میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ فتح مکہ کے زمانے کا ہے، اس کی تفصیل کتاب الحج روایت نمبر 1598 1599 میں بھی آئے گی۔ یہاں اس سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ مسجد کو بند کر کے رکھنا مسجد کے احترام کے خلاف نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔